اللہ آپ پہ بخش کے سی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ پہ بخش کے سی، اللہ آپ پہ معاف کرے سی۔ یہ شیطان نے دھوکہ دیا لاکھوں کروڑوں ایمان والوں کو کہ اللہ آپ پہ بخش کے سی۔ پھر رات کا چور اور تہجد گزار اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر تہجد کی کیا ضرورت ہے؟ ناچنے والی نے اور پردہ دار نے اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر پردے کی کیا ضرورت ہے؟ سود پہ کاروبار کرنے والے اور حلال میں پسنے والے نے اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پسنے کی کیا ضرورت ہے؟ حلال میں تنخواہ میں گھٹ گھٹ کے زندگی گزارنے والے اور رشوت اور خیانت کے ذریعے سے مال جمع کرنے والے نے اگر برابر ہو جانا ہے تو گھٹ گھٹ کے مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھوٹ بولنے والے سچ بولنے والے نے اگر برابر ہو جانا ہے تو سچ کی کڑوی گولیاں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور گرمیوں میں لو کے تھپیڑے سہ کر مسجد کو آنے میں اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر سارا دن گزارنا اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر یہ مسجدیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد بھی گرا دو، مندر بھی گرا دو۔ جب اللہ آپ پہ غفور الرحیم ہے کہ اللہ آپ پہ بخشنہار ہے تو کیا ضرورت ہے یہ بیت اللہ کے حج کی اور یہ عمرے اور یہ شریعت اور یہ قرآن اور یہ حدیث اور یہ قربانیاں اور یہ کربلائیں اور یہ بدر اور یہ احد، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ آپ پہ بخش کے سی۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، میرا رب کہہ رہا ہے ان لوگوں کو بتا دو جو بے نمازی ہیں۔ نہیں، بے نمازی نہیں، بے نمازی نہیں، ان کو بتاؤ جو کبھی 2 نماز پڑھتے ہیں، کبھی 3 پڑھتے ہیں، کبھی 4 پڑھتے ہیں، کبھی 1 پڑھتے ہیں، کبھی 5 پڑھتے ہیں، کبھی 5 چھوڑتے ہیں۔ ان کو بتاؤ کہ میں نے تمہارے لیے ویل تیار کیا ہے۔ ویل، وہ ویل کیا بلا ہے؟ وہ دوزخ میں ایک وادی ہے، اس سے جہنم کی وادی خود پناہ مانگتی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، میرا رب پکار پکار کے کہہ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نمازی بے نمازی برابر؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، میں مجرم اور محرم ایک کر دوں گا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر ابو بکر کی قربانیاں 0، عمر کی قربانیاں 0، عثمان کی قربانیاں 0، پھر بدر کی قربانیاں 0، پھر علی کی قربانیاں 0، پھر صحابہ کے فاقے 0، اصحاب صفہ کے لٹکے ہوئے چہرے، ویران چہرے جن کو دیکھنے کے لیے فرشتے زمین پر اترتے تھے اور ان کی زیارت کرتے تھے، جن کی دعائیں اللہ کے عرش کو ہلا دیتی تھیں، جن کا رونا فرشتوں کو رلا دیتا تھا۔ ایک صحابی تہجد میں نفل پڑھ رہے اور رو رہے، میرے نبی پاس سے گزرے، اس کو نماز میں روتے دیکھا۔ جب وہ مسجد میں نماز کو آئے تو آپ نے کہا لقد ابکیت اعین ملأ من الملائکۃ کثیر، آج تیرا تہجد کا رونا آسمان کے فرشتوں کو رلا رہا تھا۔ پھر یہ سب ذکر ہو گیا۔ عشر دینے والا نہ دینے والا اگر برابر ہے تو پھر یہ زکات دینے والا نہ دینے والا برابر ہے، سود کھانے والا نہ کھانے والا برابر ہے۔ اللہ آپ پہ بخش کے سی، اللہ بڑا غفور الرحیم۔ ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، میرے بندو کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں مجرم محرم برابر کر دوں گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نمازی بے نمازی برابر؟ ام نجعل المتقین کالفجار۔ پھر اگلی سنو، میرا اللہ کہتا ہے وہ تمہارے اوپر کوئی کتاب آئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے جسے تم پڑھتے ہو؟ جو کتاب میں نے اتاری ہے وہ تو کہہ رہی ہے بلا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، وہ تو کہہ رہی ہے فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یا سود چھوڑ دو یا اللہ اس کے رسول کے خلاف یا اللہ اس کا رسول تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تم پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فویل للمصلین، میرا اللہ کہہ رہا ہے یا نمازوں کی غفلت چھوڑ دو یا ویل کی وادی میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا زکات دو، پھر فتقوا بها شقاهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم، یا پھر یہی پیسہ آگ میں جلا کر تمہارے ماتھے پہ لگاؤں گا، تمہاری کمر پہ لگاؤں گا، تمہارے پہلو جلاؤں گا، پھر میں تم سے کہوں گا یہ وہ پیسہ ہے جس کی تم نے زکات ادا نہیں کی تھی۔ یہ تو میں قرآن سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، تم نے کہاں پڑھا ہے؟ اللہ آپ پہ بخش کے سی، کوئی مجھے بھی بتا دو۔ جنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم، یا پھر یہی پیسہ
آگ میں جلا کر تمہارے ماتھے پہ لگاؤں گا، تمہاری کمر پہ لگاؤں گا، تمہارے پہلو جلاؤں گا، اور میں تم سے کہوں گا یہ وہ پیسہ ہے جس کی تم نے زکات ادا نہیں کی تھی۔ یہ تو میں قرآن سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، تم نے کہاں پڑھا ہے اللہ آپ پہ بش کیسی؟ کوئی مجھے بھی بتا دو، کہیں لکھا ہو تو ہم بھی یہ جھک جھک چھوڑ دیں، ہم بھی یہ تھک تھک چھوڑ دیں، اور ہم بھی لوگوں سے جاؤ میاں موجہ کرو، مسیتاں ڈھا دو، مرکز گرا دو، خانقاہیں گرا دو، مدرسے گرا دو، کیونکہ اللہ آپ پہ بش کیسی۔ یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے میرے بھائیو؟ وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، ایمان کو مزین کر عمل کے ساتھ، ورنہ اللہ جہنم میں ڈالنے کا اعلان کرتا ہے۔ معاف کرے اس کی مرضی، معاف کرے اس کی مرضی، معاف کرے اس کی مرضی، اس کی رحمت کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ میں قانون بتا رہا ہوں، قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور میرے نبی کا، اپنے نبی کے تمہیں فرمان بتا رہا ہوں، الجفا کل الجفا، الجفا کل الجفا۔ ظالم، شویاباد کا سب سے بڑا ظالم کون؟ جو قتل کرے؟ کون؟ جو ڈاکہ ڈالے؟ کون؟ جو زنا کرے؟ کون؟ جو زمین دبا جائے؟ کون؟ جو کسی کا مکان کھا جائے، دبا جائے؟ نہیں 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 نہیں، الجفا کل الجفا، ظالم، بہت بڑا ظالم شویاباد کا، ہند سندھ کا کون؟ میرے نبی نے کہا من سمع النداء فلم یجب، اس نے اذان کی آواز سنی اور نماز نہ اٹھ کے پڑھی۔ یہ سب سے بڑا ظالم ہے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے کہ اپنے خالق کی پکار پہ نہ آیا، اپنے مالک کی پکار پہ نہ آیا، شہنشاہ اعظم کی پکار پہ نہ آیا، جس نے مجھے نطفے سے انسان بنایا۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین۔ ہائے ہائے، ایسی خوبصورت آیات میں میرا رب مجھے بتائے، او ظالم، تو مٹی، تو غذا، تو گندا پانی، تو نطفہ، تو علقہ، تو مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر گوشت، پھر کھال، پھر نین نقش، پھر روح ڈالی، ثم السبیل یسرا، پھر تمہیں دنیا میں لایا، والارض فرشناها، زمین کا فرش بچھایا، الشمس والقمر دائبین، سورج چاند کو تیرا غلام بنایا، اور وجعلنا اللیل والنہار آیتین، دن اور رات تیرے لیے لے کر آیا، سخر لکم الانہار، دریا چلائے، بحال تیرے لیے زمین کا فرش بچھایا، کھنوں سے دودھ اتارا، کلیوں کو مہکایا، اور بلبل کو نغمایا، اور بادلوں کو برسایا، اور بارشوں کے قطروں سے تیری زمین کے سینے کو ٹھنڈا فرمایا، پھر سینہ چاک کر کے پھل نکالے، پھول نکالے، غلے نکالے، کروڑوں تیر پر قربان کیے، ذبح کیے۔ میرا اتنا بھی حق نہیں میں کہوں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور تم کہو جو ساڑھے کو پڑھی نہیں جانتی۔